نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جاوے والا کے اس علاقہ میں ہم ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں اور مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا حقیقی فہم بھی عطا فرمائے اور پھر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جو ابتدائی نقطہ آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت اور قرآن مجید کی تعظیم و تکریم کے حوالہ سے ہے. جب قرآن مجید فرقان حمید کے صفاتی ناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید کا ایک نام ملتا ہے، قرآن حکیم. قرآن مجید کا یہ نام کیا ہے؟ قرآن حکیم. اب یہ جو لفظ حکیم ہے یہ کثیر المعانی ہے، لیکن میں عرف عام میں لفظ حکیم جس انداز سے بولا جاتا ہے اور جس معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اس طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اگر لفظ حکیم پہ ہم غور کریں تو آپ سوچیں گے کہ لفظ حکیم ہمارے ہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم حکیم کسے کہتے؟
تو ہماری پرسیپشن، ہمارا تصور لفظ حکیم کو سن کر فوراً اس طرف جاتا ہے کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرتا ہے، جو بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید اس کے ایک صفاتی نام لفظ حکیم کو دیکھا تو انسانی ذہن میں فوراً خیال آیا کہ مولا حکیم تو اسے کہتے ہیں جو بیماروں کا علاج کرتا ہے، تو کیا تیرا کلام بھی حکیم ہے؟ کیا یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے؟ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے ہاں، یہ قرآن بھی بیماروں کا علاج کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، مالک کائنات فرماتا ہے کہ اس قرآن کو کھول کے دیکھو، ارے بیماروں اس قرآن کے قریب آتے جاؤ، اگر تم بیماری سے نجات چاہتے ہو، اگر تم شفا چاہتے ہو، اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے جاؤ، یہ قرآن رب کی بارگاہ سے تمہیں شفا لے کے دیتا جائے گا۔ پھر انسانی ذہن سوال کرتا ہے مالک کائنات بیماریاں تو کئی طرح کی ہیں، اگر ظاہری جسمانی بیماریوں کو دیکھیں تو وہ بھی درجنوں نہیں، آج سینکڑوں ہو گئی۔ مولا ہم بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے کسی عام حکیم کے پاس بھی اب نہیں جاتے، کسی عام طبیب کے پاس بھی نہیں جاتے، ہم تو اسپیشلسٹ کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی کڈنی کا مرض ہے تو کڈنی اسپیشلسٹ کو تلاش کیا جاتا ہے، کوئی آئی اسپیشلسٹ کو تلاش کرتا ہے، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ کو تلاش کرتا ہے۔ مولا اب یہ بھی بتا دے کہ تیرا قرآن کس بیماری کا علاج کرتا؟ بیماریاں تو کئی طرح کی، جسمانی بیماریاں جدا ہیں، ذہنی اور عقلی بیماریاں جدا ہیں، اخلاقی بیماریاں جدا ہیں، روحانی بیماریاں جدا ہیں۔ اے مولا اب یہ بھی بتا دے کہ کس بیماری کا علاج کروانے کے لیے ہم اس قرآن حکیم کی بارگاہ میں جائیں۔ تو مالک کائنات پھر فرماتا ہے کہ اسی آیہ کریمہ کو توجہ سے پڑھو، مالک فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے اس قرآن کو مطلق شفا بنایا ہے، اس قرآن کو مطلق رحمت بنایا ہے، اس لیے ارے بیماروں بیماری جیسی بھی ہے تم اس حکیم کی بارگاہ میں آتے جاؤ، تمہیں شفا نصیب ہوتی جائے گی۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، عظمت صاحب قرآن۔ تو سامعین محترم، یہ قرآن حکیم یہ ایک ایسا حکیم ہے، ایسا طبیب ہے کہ جس کے ساتھ تعلق جوڑتے جاؤ شفا نصیب ہوتی جاتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ بعض احباب سن کر کومنٹ یہ کریں کہ چونکہ یہ علماء کا کام ہے اور علماء جذباتی جملے بولتے رہتے، قرآن مجید پڑھنے سے ٹھیک ہے ثواب ملتا ہے، لیکن شفا کیسے ملتی ہے؟ دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے چیک اپ کرتا ہے، اگر اسے خود سمجھ نہ آئے تو پھر ٹیسٹ کرواتا ہے، جب ٹیسٹ دیکھتا ہے ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرتا ہے، جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تو تب دوائیاں دیتا ہے۔
اور بندہ سوچے گا وہ دوائیاں لے کے ہم آتے ہیں کھاتے ہیں تب کہیں جا کے افاقہ ہوتا ہے. اور علامہ صاحب آپ تو سیدھی اور سادہ بات کرتے ہیں کہ قرآن سے جڑتے جاؤ بیماریوں سے نجات پا جاؤ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا حکیم طبیب میڈیکل اسپیشلسٹ اتنے ٹیسٹ کروائے تب بھی کہیں بیماری کا علاج مکمل نہ ہو تو اس قرآن سے کیا علاج مکمل ہو جائے گا؟ تو سامعین محترم میں اسی قرآن مجید فرقان حمید کی جدید تحقیقات کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں. آج بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں ان کی ریسرچ بیسڈ تحقیق کی طرف آ جائیں. بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر ایک وارڈ قائم کیا جا رہا ہے جس وارڈ کا نام رکھا گیا ہے قرآنک تھراپی وارڈ. لاہور جنرل ہاسپٹل میں بن چکا ہے, اسلام آباد الشفا ہاسپٹل میں بن چکا ہے, اس کے علاوہ دیگر ہاسپٹلز بھی ابھی اس طرف آگے جا رہے ہیں. اور یہ قرآنک تھراپی وارڈ اس میں کن مریضوں کو بھیجا جاتا ہے؟ وہ مریض جن کو ICCU والے بھی کہہ دے کہ اب گھر لے جاؤ, یعنی وہ مریض جن کو ڈاکٹر دنیا کا لا علاج کہہ دے, جن کو بڑی بڑی بیماریاں لگ چکی ہو, کینسر ہو, ایڈز ہو, دل کی بیماری ہو, اور دنیا کے بڑے بڑے حکماء اطباء میڈیکل اسپیشلسٹ جن مریضوں کے بارے میں لکھ دیں کہ اب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں, ان بیماروں کو پھر قرآن کے وارڈ میں بھیجا جاتا ہے. اور وہی ڈاکٹرز پھر خود ریسرچ کر کے بول بول کے کہتے ہیں کہ وہ مریض جن کے بارے میں ہماری میڈیکل سائنس نے لکھ دیا تھا کہ ان کا علاج ممکن نہیں, قرآن سے علاج کرواتے گئے ہیں تو رب نے شفا دے دی. اب قرآن کے وارڈ میں کیا کرتے ہیں؟ 3 اوقات میں دوائی دیتے ہیں, میڈیسن دیتے ہیں, لیکن وہ میڈیسن عجیب ہے, لطیف ہے. کیا کہ صبح ہو دوپہر شام 3 اوقات میں انہیں سورۃ الرحمن سنائی جاتی ہے. ان مریضوں کے کانوں میں ہیڈ فونز لگاتے ہیں اور ان مریضوں کو کہتے کہ آنکھیں بند کر لو بس سنتے جاؤ. صبح ہو دوپہر شام 3 اوقات میں ان کو اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے, قرآن سنایا جاتا ہے, سورۃ الرحمن کی تلاوت سنائی جاتی ہے. وہ ڈاکٹرز خود بول کے کہتے ہیں کہ وہ مریض جن کے بارے میں ہماری توقع تھی کہ ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ سکیں گے, قرآن سے علاج کرواتے گئے ہیں, رب کائنات ان کا شفا دے رہا. تو سامعین محترم آج کے دور میں ہم لوگ جو زیادہ اعتماد میڈیکل سائنس پہ کرنے لگ گئے, جو زیادہ اعتماد میڈیکل اسپیشلسٹ پہ کرنے لگ گئے, وہی میڈیکل سائنس اور وہی ڈاکٹر بول کے کہتا ہے کہ وہ بیماریاں جن کا علاج ابھی تک دنیا کی سائنس دریافت نہیں کر سکی, ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے قرآن کے پاس ہے. تو سامعین محترم تھوڑا سا اپنے من میں جھانک کے سوچ کے فیصلہ تو کریں کہ کیا ہم نے قرآن بڑی بڑی بیماریاں لگنے کے بعد سننا ہے؟ کیا ہم نے قرآن جب مرنے کے قریب پہنچ جائیں گے تب کہیں اٹھا کے زیارت کرنی ہے؟
تو آئیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے مضبوط کریں۔ اور آج کے اس درس عرفان القرآن میں کثیر تعداد میرے بزرگوں کی ہے۔ میں جو اگلا خاص نقطہ عرض کرنے لگا ہوں اس کی تائید کریں گے آپ بزرگ احباب کہ سامعین، آج سے اگر 25-30 سال پہلے کا دور اپنے ذہن میں لائیں تو جو بیماریاں آج ہمیں عام نظر آتی ہیں، کیا یہ بیماریاں 25-30 سال پہلے تھیں؟ آج حال یہ بن گیا کہ گھر میں جتنے فرد ہیں اتنی بیماریاں ہیں، اور بالخصوص ہر تیسرا اور چوتھا بندہ یا بلڈ پریشر کا مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے، اور یہ دونوں بیماریاں وہ ہیں جب ان کا آغاز ہوتا ہے پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد بندہ دل کا مریض بنتا ہے۔ تو ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 25-30 سال پہلے ان بیماریوں کا نام بھی شاید کسی بندے نے سنا ہوگا، اور آج ہر گھر میں آ چکی ہیں۔ کیا سبب ہے کہ 25-30 سال پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں اور آج کہاں سے اتر آئی ہیں؟ شاید کسی کے ذہن میں اس کا جواب آئے کہ اس دور کے لوگ محنت بڑی کرتے تھے۔ درست بات ہے، مان لیا۔ شاید کوئی انسان کہے کہ اس دور کے لوگ کھانا خوراک بڑی خالص کھاتے تھے، اس وجہ سے بیماریاں نہیں لگتی تھیں۔ درست بات ہے، مان لیا۔ لیکن سامعین محترم، ایک خاص طرف آپ کی توجہ دلواتا ہوں۔ 25-30 سال پہلے ہمارے گھروں کا حال یہ تھا کہ مجھے اپنے بچپن کے دن یاد ہیں کہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکل کے جب گھر آتے تو جس گلی سے گزرتے ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ کیا یہ منظر تھا یا نہیں تھا؟ گھر کا ہر فرد صبح اٹھتا، تلاوت قرآن بھی ہوتی، نماز بھی ہوتی، اور تلاوت قرآن سے گھر معطر ہوتے، تلاوت قرآن سے گھروں میں خوشبو آ رہی ہوتی۔ کیا آج وہ مناظر نظر آتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ۔ جس گھر میں بابے بزرگ ہیں وہاں تو شاید وہ رحمتیں برستی ہوں گی، اور جس گھر سے بزرگ چلے گئے اس گھر میں شاید کتنے ہفتے گزر جاتے ہوں گے تلاوت قرآن کی آواز بھی نہیں آتی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے، قرآن اللہ کا فضل بھی ہے، قرآن اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت بھی ہے۔ اگر اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر کئی درجنوں بیماریوں سے صرف اسی قرآن کی زیارت کے صدقہ سے، قرآن کی تلاوت کے صدقہ سے رب کائنات نجات عطا کرتا ہے۔ اور آج کے دور میں ہمارا حال یہ بن گیا، ہم مادیت میں، بے حیائی میں، گندگی میں اور دنیا پرستی میں اتنے پھنس گئے ہیں، رات 12 بجے تک اور 2 بجے تک ہاتھوں میں موبائل لے کر گندگی تو دیکھتے رہتے ہیں، جب صبح نماز فجر اور تلاوت قرآن کا وقت ہوتا ہے تب ہمیں ہوش بھی نہیں آتی۔ بالخصوص جوانوں سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ موبائل جس پہ دن رات گندگی اور بے حیائی دیکھتے ہیں،
خدا را اس کو دیکھے لیکن اسی موبائل پہ تلاوت قرآن کو سن لیا کرے، قرآن کو پڑھ لیا کرے، گنبد خضرا کی زیارت کیا کرے، کعبۃ اللہ کی زیارت کیا کرے، وہ حرمین جہاں پہ جسمن ظاہراً نہیں پہنچ سکے، ہر روز سونے سے پہلے مکہ اور مدینہ کی زیارت ہی کر کے سو جائے۔ پھر دیکھے کہ زندگی کس طرف جاتی ہے اور زندگی کتنی رحمتوں کے رنگ دکھاتی ہے۔ پھر سامعین محترم سورۃ الفاتر کی آیہ کریمہ نمبر 32 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیہ کریمہ پہ غور کریں، مالک کائنات اس آیہ مبارکہ میں امت مسلمہ کے شرف کو بھی بیان کر رہا ہے اور امت مسلمہ کو جھنجھوڑ بھی رہا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن کر اس قرآن کا وارث بنا دیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن کر۔ گویا رب کائنات اشارہ دے رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر شے میری پیدا کردہ ہے، ہر انسان میرا بندہ ہے، اس کو خلق میں نے کیا، اس کو وجود میں نے بخشا، اس کو جسم میں نے دیا، اس کو دنیا میں نے بھیجا۔ ہر انسان بندہ تو میرا ہے، لیکن ہر انسان کو یہ مقام نہیں دیتا، ہر انسان کو یہ عزت و عظمت نہیں دیتا، ہر کسی کو قرآن کا وارث نہیں بناتا۔ سارے بندے میرے ہیں، لیکن ان میں سے خاص بندوں کو چنتا ہوں اور قرآن کا وارث بناتا ہوں۔ الذی نصطفینا من عبادنا، جن کو چن لیتا ہوں انہیں قرآن کا وارث بنا دیتا۔ تو اس آیہ مبارکہ میں دوسری جہت میں رب کائنات یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ اس قرآن کو بے وارث نہ سمجھنا، اس قرآن کو لا وارث نہ سمجھنا۔ میں خاص بندوں کو چنتا ہوں اور انہیں قرآن کا وارث بنا دیتا ہوں۔ جنہیں قرآن کا وارث بناتا ہوں وہ پھر عام نہیں رہتے، وہ خاص ہو جاتے ہیں، اعلیٰ ہو جاتے ہیں، عرفہ ہو جاتے ہیں، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہتے۔ ان کو میں چن لیتا ہوں، اپنا بنا لیتا ہوں، قرآن کا وارث بنا دیتا ہوں۔ اس لیے اے ایمان والو غور کرتے جاؤ، وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے جن کو مولا قرآن کا وارث بناتا ہے۔ اب ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ اے مالک کائنات، وارث تو ہمیشہ خزانوں کے بنائے جاتے اور وراثت میں تو ہمیشہ خزانے دیے جاتے۔ مولا جب تو فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے وارث ہیں تو گویا یہ قرآن وراثت میں ان تک پہنچا ہے۔ تو مولا ہمارا تو ذہنی تصور ہے کہ وراثت میں ہمیشہ خزانے دیے جاتے، تو کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے؟ کیا یہ قرآن بھی کوئی خزانہ ہے
جس کو تو وراثت میں آگے پہنچا رہا ہے، تو مالک کائنات کا جواب آتا ہے ہاں یہ قرآن بھی ایک خزانہ ہے، وہ دنیا کے سارے خزانے، وہ دنیا کا سارا مال جائیداد، سارے خزانے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، یہ قرآن ایسا اعلیٰ، ایسا عرفہ اور ایسا عظیم خزانہ ہے کہ تم مر کے قبر میں پہنچو گے، یہ خزانہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا، تم قبر سے اٹھ کر یوم قیامت میدان حشر میں پہنچو گے، یہ خزانہ میدان حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ دنیا کے سارے خزانے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، یہ قرآن یوم قیامت بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو سامعین محترم، پھر تھوڑا سا من میں جھانک کے سوچتے چلے جائیں کہ کس خزانے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ دنیا کی جائیداد، دنیا کی وراثت، مال و متاع، ادھر انسان کی آنکھ بند ہوئی، ادھر وہ ساری آگے چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اولاد اچھی ہوئی تو اس میں سے کچھ اللہ کے راہ میں دے کے صدقہ جاریہ بنا، نہیں تو الا ماشاء اللہ وہ جو چھوڑ جاتے ہیں اسی پہ بعد میں فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو اب ذہن ایک اگلا سوال کرے گا کہ دنیا کے خزانے تو پیچھے 2 3 4 نسلوں سے چلتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، پھر ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ خزانہ، یہ مال و متاع میرے پردادا جی سے چلتا چلتا مجھ تک آیا۔ تھوڑا سا تصور میں لائیں نا کہ بندہ کتنے فخر کے ساتھ پھر محلے والوں کو، رشتہ داروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے پردادا جی تو چلتا میرے تک آیا، یا ایک آدھی نسل اور پیچھے چلا گیا۔ تو انسانی ذہن سوال کرتا ہے مولا اگر یہ قرآن خزانہ ہے اور تو نے اس کے وارث بھی بنائے ہیں تو بتا نا یہ کہاں سے چلتا چلتا وراثتاً ہم تک آیا۔ تو جواب آتا ہے کہ اس قرآن کو دیکھو، یہ اللہ کا کلام ہے، مالک کائنات نے اس کلام کو پہلے لوح محفوظ پہ اتارا تھا، لوح محفوظ پہ یہ محفوظ رہا، پھر لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اتارا تھا، پھر قلب مصطفیٰ سے یہ قرآن صحابہ کرام کو عطا ہوا، صحابہ نے یہ قرآن تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا۔ ارے دیکھتے چلے جائیں، کم و بیش 14 سے 1500 سال گزر گئے، رب کائنات سے یہ قرآن، یہ خزانہ، یہ نعمت، یہ رحمت چلتی چلتی آج ہم تک پہنچی ہے، 1 2 نسلوں سے نہیں آئی، رب کائنات نے پیارے مصطفیٰ کو دی ہے اور ذات مصطفیٰ کے ذریعے یہ رحمت ہم تک آئی ہے۔ یہ قرآن ہم تک آیا ہے، دنیا کے رہنے والوں اور دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے والوں، 2 4 نسلوں سے اگر چل کے کوئی خزانہ ہم تک پہنچ جائے تو اس خزانے کو سنبھالنے والوں، اس کی حفاظت کرنے والوں اور اس کو سنبھال کے رکھنے والوں اور اس خزانے کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں، دیکھو تو صحیح دنیا کے دیگر سارے خزانے گھٹیا بھی ہیں،
چند سالوں سے بھی ہیں، متناہی بھی ہیں۔ اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ قرآن ہے، سب سے اعلیٰ خزانہ قرآن ہے، سب سے عرفہ خزانہ قرآن ہے، سب سے عظیم خزانہ قرآن ہے۔ آئیے اس قرآن سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کرتے جائیں کہ قرآن سے جڑ کر صاحب قرآن سے جڑیں، اور صاحب قرآن سے جڑ کر خود رب کائنات سے جڑ جائیں۔ تو رب کائنات فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ مالک فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چن کر قرآن کا وارث بنایا۔ اب وہ چنے ہوئے کون ہیں؟ تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ ہر وہ انسان جسے محبوب کا کلمہ نصیب ہو گیا، ہر وہ انسان جسے تاجدار کائنات کا کلمہ نصیب ہو گیا، ہر وہ انسان جسے در محبوب کی غلامی نصیب ہو گئی، وہ عام نہیں رہا، وہ خاص ہو گیا، وہ چنا ہوا ہو گیا، اور نسبت مصطفیٰ کا صدقہ اللہ نے اسے قرآن کا وارث بنا دیا۔ ہر وہ انسان جسے محبوب کا کلمہ نصیب ہوا، جسے در مصطفیٰ کی نوکری نصیب ہوئی، اور جسے در محبوب کی چاکری نصیب ہو گئی، اس کو یہ عزت اور یہ شرف نصیب ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے قرآن کا وارث بنا دیا۔ تو آپ جتنے بھی بیٹھے اپنے من میں یہ خوشی محسوس کرتے جائیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا وارث بنایا۔ ہم عام نہیں خاص ہیں، عام نہیں خاص ہیں۔ پھر سامعین محترم اس سے آگے اس آیہ کریمہ کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت ورثائے قرآن کے پھر 3 طبقات کا ذکر کرتا ہے کہ جو قرآن کے وارث ہیں ان کے 3 طبقات ہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ قرآن مجید کے ورثاء میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہا ہے قرآن کے وارث، یہ شرف حاصل ہے، لیکن وہ طبقہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا طبقہ درمیان میں رہنے والا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور تیسرا طبقہ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والا، سبقت لے جانے والا۔ اب سامعین محترم آئیے تھوڑا سا اپنے آپ سے بھی کچھ باتیں کریں۔ حضور تاجدار کائنات کا کلمہ نصیب ہوا، اس نسبت سے اللہ نے قرآن کا وارث بنا دیا۔ اب رب کائنات فرماتا ہے کہ تم وارث تو بن گئے، اب فیصلہ کرو کہ کس درجے میں رہنا ہے۔ کیا ظالم بن کے رہنا ہے، یا مقتصد رہنا ہے، یا نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں شریک ہونا ہے؟ تو سامعین دل اندر سے کیا جواب دے گا؟ نیکیوں میں سبقت لے جانے والوں میں شریک ہونا ہے۔ لیکن کیا صرف باتوں سے ہونا ہے؟ کیا صرف سوچنے سے ہونا ہے؟ تو آئیے اب ان تینوں طبقات کی تعریفات کو سمجھیں کہ ظالم کون ہیں۔
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قرآن مجید کے ورثاء میں سے ظالم کون ہیں؟ ظالم وہ ہیں کہ مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا. مہینوں کے مہینے بیت گئے، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، کبھی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی. میرا رب فرماتا ہے جو قرآن کو بھول گئے، جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، جو نہ زیارت کرتے ہیں، نہ سماع کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، وہ ہیں جو درجہ ظلم پر ہیں. یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے. اگر آج اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں اور صرف یہ سروے کرنے کی کوشش کریں کہ ہم میں سے کتنے اسلام اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہر روز قرآن کی زیارت اور تلاوت کر رہے ہیں، تو سامعین محترم، سروے کرنے والوں کا سر شرمندگی سے جھک جاتا. میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا. اگر ہم جتنے احباب بیٹھے ہیں اگر خود ہی ایک دوسرے سے پوچھ لیں تو سوائے شرمندگی کے شاید کچھ نظر نہ آئے، الا ماشاء اللہ. آج ہمارا حال یہ بن گیا کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاتے ہیں یا تو گھروں سے بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے، یا قرآن مجید کو الماری سے نکالتے ہیں حلف اٹھانے کے لیے، یا قرآن کو الماری سے نکال کے صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ کوئی بابا فوت نہیں ہو رہا، اس کی روح نہیں نکل رہی، یاسین پڑھیں تاکہ وہ جائے. اس کے علاوہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے؟ اور جو لوگ صرف بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے قرآن ہاتھ میں لیتے، اور وہ بھی آخری لمحے جب بیٹی گھر سے الوداع ہو رہی ہوتی ہے، دروازے کے قریب ہوتی ہے، تو کوئی بابا جی بول کے کہتے ہیں ظالموں قرآن اٹھا کے لاؤ، قرآن کے سائے میں رخصت کرو. جوانوں کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا. اور جب قرآن مجید کے سائے میں بیٹی کو گھر سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ قرآن زبان حال سے سوال کر رہا ہوتا ہے، ارے میری برکت لینے کے لیے میرے سائے میں بیٹی کو رخصت کرنے والوں، رات کو جب مہندی کے نام پر ڈھول چل رہے تھے، گانے چل رہے تھے، ناچ چل رہے تھے، لڑکیاں اور لڑکے مل کر بے حیائی کر رہے تھے، تب قرآن یاد نہیں آیا؟ آج شادی کی رسومات کو دیکھیں کہاں چلے گئے. گھروں میں آج شادی کی رسومات گویا عجیب سی کیفیت دکھا رہی ہوتی ہے. نوجوان نسل اس پہ بضد ہوتی ہے کہ ڈیک بھی لگیں گے، ناچ بھی ہوگا. استغفر اللہ العظیم. اور جو کوئی ایک نیک، کوئی بابا، کوئی بزرگ یا کوئی جوان وہاں سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے بھئی یہ سارا کنجر خانہ نہیں ہونا، تو سارے ماں سمیت سارے ایک طرف ہو جاتے. کہنے کوئی شادیاں روز روز آنیاں، کیا یہ بار بار موقع آنا ہے؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں، انسان پہچانا ہی خوشی کے موقع پہ جاتا ہے. غمی میں تو ہر کوئی پھنسا ہوتا ہے. فوتگی کے موقع پہ قرآن نہ پڑھیں تو کیا کرے؟
اور جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، جس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، جو مصیبت اور آزمائش میں پھنسا ہے، اس نے تو رب کو یاد کرنا ہی کرنا ہے۔ پہچان خوشی میں ہوتی ہے اور شادی کے مواقعوں پر ہوتی ہے۔ ایسے لمحات میں وہ جو ایک بیچارہ، چاہے بزرگ ہو یا جوان ہو، یا کوئی بیٹی یا کوئی ماں ہو، جو منع کر دے، وہ سارے ایونٹ میں بالکل اکیلی نظر آتی، اور سارے گھر والے اسے یوں آنکھیں گور گور کے دیکھتے ہیں جی میں ساڈا لگتا ہی کچھ نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم سامعین محترم، اگر ہم نے یہ رویے نہ بدلے تو وہ وقت دور نہیں، ہمارے نام لینے والے بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوں گے۔ ہمارے اسلاف نے بڑی مشکل سے کفار سے یہ ملک لیا تھا، 10 لاکھ سے زائد جوان شہید ہوئے، تب یہ پاکستان بنا۔ لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے عزتیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی، تب یہ ملک بنا۔ اور کیوں بنا؟ کہ ان کی رسم و روایات سے ہم ہٹ کے اسلام کے مطابق زندگی گزارے، یہی مقصد تھا نا۔ تو اگر پھر انہی کفار کی، ہندوؤں کی اور مشرکین کی رسم و روایات کو گھروں میں لانا تھا تو پھر بارڈر بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر اتنا خون دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے آئیے اپنے آپ کو پہچانیں، ہم عام نہیں خاص ہیں۔ جنہوں نے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا وہ عام نہیں رہے، وہ خاص ہو گئے۔ اس لیے اس درجہ ظلم سے اپنے آپ کو نکالے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر میرے رب نے فرمایا کچھ وہ ہیں جو درمیانی درجے میں رہنے والے۔ اور درمیانی طبقے والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو جب پھنس جاتے ہیں تب قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ جب مصیبت پڑ گئی اب کہا کہ قرآن کی تلاوت کریں، جب آزمائش آ گئی، پیپر آ گئے، امتحان آ گیا، کوئی ٹیسٹ آ گیا، تب قرآن کو کھول کے پڑھ لیا اور مولا سے کلام کرنے کی کوشش کی کہ مولا ان پیپراں جو تو پاس کر چھڑ۔ تو گویا معاذ اللہ یہ بھی ایک رشوت کا انداز ہو گیا۔ مولا میں تیرا قرآن پڑھ دا، تو میں نو پاس کر چھڑ۔ مقتصد ہیں، چلے کبھی کبھی کسی مجبوری میں قرآن پڑھ تو لیتے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے تیسرا طبقہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا طبقہ وہ ہے جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہو گئے، نیکیوں میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ طبقہ ہے جن کو نہ خوشی سے غرض نہ غمی سے غرض، غمی ہو تب بھی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں، خوشی ہو تب بھی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں، صبح ہو تب بھی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں، شام ہو تب بھی رہنمائی قرآن سے لیتے ہیں۔ ان کی نہ اپنی سوچ ہے، نہ فکر ہے، نہ طلب ہے، نہ جستجو ہے، نہ خواہش ہے، یہ اللہ کے کلام قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو اتنا مضبوط کر گئے، قرآن پڑھتے گئے، جو قرآن کہتا گیا اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالتے چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، یہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بن گئے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے بن گئے۔ پھر رب فرماتا ہے ذَالِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ،
جنہوں نے اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لیا، یہ وہی ہیں جن پہ اللہ کا فضل کبیر ہو گیا۔ پھر اللہ ان پہ اپنا بڑا فضل کرتا ہے، اللہ ان پہ اپنا بڑا فضل کرتا ہے۔ اور وہ بڑا فضل کیا ہے؟ بس اشارہ دے کے آج کا درس عرفان القرآن ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا ایک امتی تخت بلقیس لایا تھا۔ کیا لایا؟ واقعہ آپ جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت لایا تھا، تو جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، اس کا سبب اور اس کا راز پوچھا گیا، تو جو جواب قرآن میں دیا گیا وہ جواب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ علم تھا، اس کے پاس کچھ علم تھا جو اللہ نے انبیاء پہ اتارا تھا، اس علم کا کچھ حصہ تھا، اس علم کے کچھ حصے کے سبب رب کائنات نے اس پہ اتنا فضل کیا کہ وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے۔ وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اور ادھر امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کا امتی ہو، اس کے پاس قرآن کا علم ہو، بس یہ قرآن کا علم جتنا بھی ہو اس کا کچھ حصہ اگر سابقوں بالخیرات کے درجے تک پہنچ جانے والا ہو، تو اس قرآن کا، اس کلام کا، اس علم کا جو حصہ امتی مصطفیٰ کے پاس ہے، اس کے صدقے سے وہ امتی مصطفیٰ ایسے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے جو انسانی تصور میں نہیں آ سکتے۔ اب وہ کام کیا ہے آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن صرف سابقوں بالخیرات قرآن کے ذریعے جو نیکیوں میں آگے بڑھ گیا، نیکیوں میں سبقت لے گیا، قرآن کے ذریعے جو رب کائنات کی معرفت کو پا گیا، جو نسبت مصطفیٰ سے مولا تک پہنچ گیا، اب جو وہ چاہتا ہے وہ مولا کرتا ہے۔ جہاں پہ آج اینڈ کر رہا ہوں، پھر مقام یہ نصیب ہوتا ہے، صرف تخت بلقیس نہیں، وہ بندہ جو چاہتا جاتا ہے وہ مولا کرتا جاتا ہے، جو چاہتا جاتا ہے رب کرتا جاتا ہے۔ اب شاید کئیوں کے لیے یہ جملہ بھاری ہو جائے کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس سے پیچھے اس کی محنت بھی تو دیکھیں۔ سابقوں بالخیرات ہے، عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، سابقوں بالخیرات ہے۔ اور سابقوں بالخیرات وہ کیسے بن گیا؟ اللہ کے کلام سے جڑ کر، اس قرآن سے جڑ کر۔ اور جب اس مقام پہ پہنچا تو حضرت اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس قرآن کی نسبت سے بندہ یہاں تک آ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کیسے آیا؟ پہلا مقام یہ تھا کہ جو رب چاہتا تھا وہ بندہ کرتا تھا۔ قرآنی تعلیمات ہیں، مالک کائنات جو تعلیم دیتا، جو حکم دیتا، وہ بندہ کرتا۔ آخر کرتا کرتا اس مقام پہ آ گیا کہ اب جو بندہ چاہتا ہے وہ رب کرتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کا اور بندے کا دوہرا رشتہ ہے۔ اب پردے اٹھ گئے، حجاب اٹھ گئے، اب حال یہ ہے جو وہ چاہتا ہے وہ یہ کرتا ہے، اور جو یہ چاہتا ہے
وہ کرتا ہے۔ تو آئیے اپنا رشتہ اللہ کے کلام سے مضبوط کریں، اللہ کے قرآن سے مضبوط کریں۔ آئندہ ماہ میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو ہمارا موضوع اسی کو اگر آگے لے کے چلیں گے تو حقوق قرآن ہوگا، اور اگر ماہ جمادی الثانی کے نسبت سے آپ لوگوں نے کرنا چاہا تو 1 مہینے کا موضوع پھر شان حضرت صدیق اکبر کر لیں گے رضی اللہ عنہ، اور پھر آگے اسی موضوع کو پھر مکمل کر لیں گے۔ اور میرے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو ہر مہینے کا تیسرا جمعہ، ہر مہینے کا تیسرا جمعۃ المبارک میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گا۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس درس قرآن کو چلتے رہنا چاہیے؟ بھاری تو نہیں ہوگا، مشکل تو نہیں ہوگا؟ اگر آپ لوگ محسوس کریں کہ یہ کام اچھا ہے، ہونا چاہیے، تو پھر کوشش کریں کہ آئندہ درس عرفان القرآن پر اپنے ساتھ 2 ساتھیوں کو لائیں، 2 ساتھیوں کو لائیں۔ ہم نے تو ابھی پرسوں سنڈے کو میرے اپنے شہر ملک وال میں درس قرآن ہے، اور ہم نے اپنے ساتھیوں کے ذمہ 5 بندے لگائے ہیں۔ میں صرف آپ کو 2 کہہ رہا ہوں، اور وہ صرف 5 لگائے نہیں، وہ ساتھی لے کے آتے ہیں، ساتھ وہ لسٹ دیتے ہیں کہ میرے 5 این ہیں۔ تو اس انداز سے اگر محنت کریں گے، میرے لیے نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اب تمام احباب کا کہ جنہوں نے اہتمام کیا۔ رب کائنات ہر کسی کے گھر میں رحمت عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔